درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علیہ لم یلج النار، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا وہ آگ میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے، فائر آف ہیل سے بچ جائیں، تو سبحان اللہ درود پاک ایکچولی اٹ از اے فارمولا ٹو سیو یور سیلف فرام دا فائر آف ہیل، کہ کیا فرمایا، جو مجھ پر درود پاک بھیجے گا، whosoever recite درود upon me inshallah he will save from the fire of hell۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک سے کچھ میسج لیا جائے، قرآن کی کچھ باتیں کی جائیں کہ اللہ کا پاک کلام ہمیں کیا پیغام اور کیا میسج دیتا ہے۔ آج جس آیت پر بات ہوگی 15 پارہ ہے، چیپٹر نمبر 15 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے کوشچن کیا جائے گا اباؤٹ اور ٹنگ، اباؤٹ اور ایئر اینڈ اباؤٹ اور آئیز۔ یہ تینوں چیزوں کے بارے میں کوشچن ہوگا کہ ویئر یو یوز اٹ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں ہمیں کمال کا میسج دیا گیا ہے۔ اگر اس میسج کو ہم اڈاپٹ کر لیں، اپنا لیں، سبحان اللہ، ہم بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے خواہ مخواہ کے جھگڑوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے پرابلمس، کلیمٹیز، کانفلکٹ سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ قرآن نے ہمیں ایک سولوشن دے دیا۔ اچھا، بہت وقت بھی ضائع ہوتا ہے ان باتوں میں، اس سے بھی بچت ہو جائے گی، بہت ساری دماغی الجھنیں بھی بچ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یوں سمجھے کہ یہ ایک آیت ہے، if we follow the orders of Quran from this ayat we will refrain ourselves, get rid of depression also۔ ڈپریشن سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ کیسے؟ اب ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ، پیچھے نہ پڑ۔ کس کے پیچھے نہیں پڑنا؟ کس بات کی ٹو میں نہیں پڑنا؟ کس بات پر دوربین نہیں لگانی ہے؟ آگے قرآن فرماتا ہے مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس بات کا جسے تجھے علم نہیں، ہر وہ بات کا جس کا تمہیں علم نہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑ رہا ہے۔ یہ کدھر سے آتا ہے، یہ کدھر جاتا ہے، کیا کھاتا ہے، کہاں رہتا ہے، کاروبار کیا کرتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں بعض اوقات ان چیزوں کی فکر اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ علم نہیں ہے لیکن معلوم کرنا ہے اور تجسس کرنا ہے۔ اور آگے قرآن کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ان تینوں چیزوں کے بارے میں آن دا ڈے آف ججمنٹ there will be a question، پوچھا جائے گا what you hear with your ears، کانوں نے کیا سنا ہے، آنکھوں سے کیا دیکھا، what you saw from your eyes، دل سے کیا جانا ہے، آپ کے دل میں، ہارٹ میں کیا چل رہا ہے۔ and the day of judgment یہ questions ہوں گے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اصول مل گیا اس آیت سے کہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، اس کے پیچھے اس کی ٹو میں نہیں لگ جانا ہے۔ اب یہ اصول کہاں کہاں اپلائی ہوگا؟ اب ہر اصول کو ہم تو اپلائی نہیں کر سکتے نا، یہ بھی علماء کرام مفسرین جو قرآن کا علم سمجھتے ہیں وہ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ اس اصول کو کہاں اپلائی کرنا ہے۔ اب نمبر 1، علماء کرام نے، مفسرین قرآن نے ہمیں اس کے خوبصورت اصول بیان کر دیے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ جھوٹی گواہی مت دیجیے، یعنی جو دیکھا نہیں مت کہو میں نے دیکھا ہے، جو سنا نہیں مت کہو میں نے سنا ہے، جو جانتے نہیں مت کہو میں جانتا ہوں، ہاں میں نے سنا ہے، مجھے معلوم ہے۔ بھائی کہاں معلوم ہے؟ آپ نے کہاں پڑھا ہے، کہاں دیکھا ہے؟ ایسے ہی کہہ دیا۔ اور بعض اوقات آپ کے اس جملے سے گھر ٹوٹ جائے گا، پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی، دوستیاں ختم ہو جائیں گی، کسی کو بیچارے کو سزا ہو جائے گی۔ اور بندہ سوچتا نہیں اور کہہ دیتا ہے۔ جب علم نہیں ہے، دیکھا نہیں، سنا نہیں، کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ جھوٹی گواہی میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، دور ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اپنے دوست کو بچانے کے لیے، اپنا کوئی مسئلہ سیدھا کرنے کے لیے، کوئی اللہ نہ کرے پیسوں کی لالچ میں کسی کے بارے میں غلط بات کر دیتے ہیں۔
یہ کتنا برا عمل ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام سے پوچھا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں, بگیسٹ سنز, یا رسول اللہ پلیز ٹیل اس اباؤٹ بگ سنز, کبیرہ گناہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تمہیں بہت بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ Can I explain you about the biggest crime, biggest sin? پوچھا گیا جی حضور فرمائیے. خود ہی پیارے آقا نے پہ جواب دیا شہادت الزور, یعنی جھوٹی گواہی یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی بڑے بڑے ٹاپ آف دا لسٹ اگر کوئی سن ہے تو فالس وٹنس, جھوٹی گواہی دینا. اللہ اکبر, یہ کس قدر بڑا گناہ اور کیسا عام ہو گیا ہے. آج کل چند ہزار لے کر عدالتوں میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں. تو جناب جھوٹی گواہی دے کر اگلے کو مروا دیا, اگلے کو پھنسوا دیا. ہاں میں نے دیکھا تھا جج صاحب اس نے یہ کیا تھا. وہ بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا؟ جو کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دے رہا ہے وہ قیامت کے دن منہ کیا دکھائے گا؟ اچھا ایسا نہیں یہ کورٹ کچہری, اب کوئی ہو سکتا ہے کہ یار یہ تو کورٹ کچہری کی بات ہے, نہیں ہماری فیملیز میں یہ ہو رہا ہے. یہ امپلیمنٹیشن اباؤٹ دا فالس وٹنس, جھوٹی گواہی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی چل رہا ہے. وہ کیسے؟ اب میں بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ گھر میں لڑائی ہو گئی ساس بہو کی, بیچارہ شوہر گھر گیا, بیوی کہتی آپ کی ماں نے تو یہ کہا تھا. ماں نے حالانکہ نہیں کہا, یا اس انداز میں نہیں کہا, اس کو ایسا ٹویسٹ کر کے بتایا کہ بندہ ماں کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا ماں کے پاس جب ماں کہتی بیوی نے یہ کہا تھا, میں تو نہیں رہوں گی اس کے ساتھ. اب ماں سوچے کہ کیا واقعی اس کی بیوی نے یہ کہا تھا, ندر بھاوچ کے اندر یا جھوٹے الزام چل رہے ہوتے ہیں. نہیں, میری بہنیں جو سن رہی ہیں, وہ فیملی ممبر جو سن رہے ہیں, جو بھائی بھائی کو لڑانے کے لیے, شوہر بیوی کو لڑانے کے لیے, بہن بہن کو لڑانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر ٹوٹ جائیں. اب سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. آپ ذرا غور کریں نا. دیکھیے ابھی بات کیا ہوئی کہ جھوٹ سے بچنے کا قرآن حکم دے رہا ہے. جھوٹ بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ ہے, مگر آپ کو معلوم ہے سلوح کروانا, جوڑنا ہے, کنیکٹ کرنا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ وہ بعض صورتیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, جہاں پرمیشن دی گئی کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے, وہاں ایک پرمیشن یہ بھی ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں دوری ہو گئی ہے نا, دو بھائی لڑ پڑے ہیں, دو بہنوں میں جدائی ہو گئی ہے, میاں بیوی میں جدائی ہو گئی ہے, تو آپ دونوں کے درمیان سلو کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. اس کی صورتیں ہیں, اس کی ڈیٹیل ہے پوری, مگر میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کتنا شریعت کو پسند ہے کہ مسلمانوں کو کنیکٹ کیا جائے. وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے جو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں, جو رشتہ داریاں توڑوا رہے ہیں, جو پارٹنرشپ ختم کروا رہے ہیں, جو دو مسلمانوں کے درمیان دوریاں ڈال رہے ہیں. پتہ چلا اس نے یہ کہا تھا آپ کے بارے میں. اچھا تھوڑی دیر میں آپ کسی بھائی کے پاس بیٹھے ہیں اور اس نے کسی اپنے دوست, اپنے پارٹنر یا کسی دوسرے اسلامی بھائی کے بارے میں غلط بات کری دی کہ یار وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کا یہ پرابلم ہے, واٹس ایور. آپ پر کب واجب ہے کہ آپ وہاں پہنچائیں ہیں؟ آپ کے اچھا بھائی مجھے تو مل گئی ایک بات زبردست مل گئی, اب پوری رات مزیدار گزرے گی. اس کو فون کیا, بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہو, میں فلاں جگہ گیا تو تمہارے بارے میں تو یہ بات ہو رہی تھی. اللہ اکبر, وائے, تاکہ دونوں میں دوری ہو. اچھا اگلا بھی بڑا بھولا بھالا, کیا بھولا بھالا کہوں اس کو بھی, عقل اتنی نہیں ہے. اچھا یہ میرے بھائی نے میرے بارے میں ایسا کہا, میرے دوست نے کہا, فلاں نمازی نے کہا, میں بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ لڑائی کے لیے آمادہ ہو گیا. ارے بھائی وہ چغل خوری کر رہا ہے, تم دونوں کے درمیان دوری ڈال رہے ہو اور تم کان کے کچے اس کی بات بھی مان رہے ہو. وہ لوگ سوچیں جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں. اگر آپ کے سامنے کسی نے کسی کا کوئی مائنس پوائنٹ ذکر کر بھی دیا تو آپ پر کب واجب ہے دوسرے تک پہنچانا؟ چھوڑ دینا, بھول جائیں, کارپیٹ کے اندر ڈال دیں, بھلا دیں اس بات کو تاکہ مسلمانوں میں لڑائی نہ ہو. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ نہ فیملی میں جھوٹی بات کرنی ہے, نہ دوستوں میں جھوٹی بات کرنی ہے, نہ عدالت میں جھوٹی گواہی دینی ہے, کیونکہ آنکھ, کان اور دل کے بارے میں کوشچن ہونا ہے. ایوری بڈی مسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ میری آنکھ کیا کرتی ہے, ہاؤ آئی ول آنسر آن دا ڈے آف ججمنٹ, اباؤٹ مائی آئیز, اباؤٹ مائی ایئرز اینڈ اباؤٹ مائی ہارٹ. سارا دن رانگ غلط چیزیں سوچ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کیسے جواب دو گے؟ مجھے تو عشق والی بات یاد گئی کہ یہ آنکھیں, یہ دل اور یہ زبان بنائی کیوں ہے اللہ نے؟ ہاں یو نو فار واٹ اللہ کریٹڈ دس. ہاں پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے,
اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار. تو اللہ نے زبان تو اپنی یاد کے لیے بنائی، اپنے ذکر کے لیے بنائی، آنکھیں محبوب کے دیدار کے لیے بنائی، دل اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا. اور ہمارا دل کیا سوچ رہا ہے؟ اس کو کب اس کا بڑا غرق کیسے ہو جائے، یہ پیچھے کیسے ہو جائے، اس کا کاروبار ڈاؤن کیسے ہو جائے، اس کی فیملی کیسے ٹوٹ جائے، یہ نیچے ہو جائے میں اوپر ہو جاؤں. بھائی کسی کا برا چاہنے سے آپ برا کر نہیں سکتے، اپنا ہی برا ہو رہا ہے. ہاں کوئی اس دنیا میں ایسا نہیں کہ جو کسی کو نیچا دکھا کر خود اونچا ہو جائے گا، نیچا دکھا بھی نہیں سکتا. ایک بات اور یاد کر لیں، سارا ہیملٹن، سارا ٹورنٹو، بلکہ سارا کینیڈا مل جائے نا اور کسی ایک کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، اور اللہ نے اس کے مقدر میں عروج لکھا ہے، اس کو دنیا میں کوئی نیچا نہیں کر سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اس کا عروج ہونا ہے، اور ہم سارے مل کے کسی کو اٹھانا شروع کر دینا، اور کسی کے مقدر میں عروج نہیں، ذلت ہے، اس کو ذلت سے کوئی نہیں روک سکتا. تو کسی کا نیگیٹو نہ سوچیں. اور یہاں بعض اوقات دوستوں کو دوستی نبھانے کے لیے یا ساڑا گرائی ہے، اپنے گاؤں دا ہے، اب اس کی بات تو کرنی پڑے گی، اس کے لیے جھوٹی گواہی دے دی، ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ آپ تھے ہی نہیں ادھر. یہ کتنا بڑا گناہ ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث، لن تزول قدم شاہد الزوری حتی یوجب اللہ لہ النار. جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے، اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا. کسی دوست کو راضی کرنے کے لیے میں اپنے اوپر جہنم واجب کر لوں؟ ہے کسی بزنس مین کو، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو کس بات کی جھوٹی گواہی دوں؟ جو سچ ہے، جو حق ہے، آلویز وہی کہنا ہے، ورنہ ہم رب کی بارگاہ میں جواب نہ دے سکیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اور چلتے ہیں آگے. بات وہ کیا ہے؟ ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اس کی ایک اور علماء نے اصول بتایا، میں نے کہا نا کہاں کہاں امپلیمنٹ ہوگا یہ، کہ اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. اس میں علماء کہتے ہیں دوسرا اصول یہ ہے کہ بے علم مسئلے بیان مت کریں. علم ہے نہیں اور مفتی بنے ہوئے ہیں. لوگ کسی کا روزہ برباد کر رہے ہیں، کسی کی نماز برباد کر رہے ہیں. میرے حساب سے آپ کی نماز ہو گئی، میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں، اللہ معاف کرنے والا. خود ہی مسئلہ بیان کر دیا. بھائی آپ نے کدھر پڑھا ہے؟ اچھا ایک تو لوگوں کا تقیہ کلام بن گیا، اللہ کہتا ہے. تمہیں پتا ہے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو روک کے پوچھو نا اللہ نے کہاں فرمایا، تو اس کو پتہ نہیں ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ فرماتا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہاں؟ قرآن میں نا. آپ نے پڑھا ہے قرآن میں کہاں فرمایا رب نے؟ تمہیں پتا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ بھائی آپ کو کیا پتا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ بتائیں نا کون سی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے؟ حدیث میں آیا ہے. بھائی کون سی حدیث تو پتہ نہیں ہوگی. سوشل میڈیا کا جب کوئی بھی مسئلہ آیا، کوئی بھی پوسٹ آئی، ایک تو یہ بڑی بیماری ہے، ہر پوسٹ وائرل کرنی ہے، ہر پوسٹ شیئر کرنی ہے. لوگ سمجھتے بڑا ثواب مل رہا ہے. پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. بڑی لابیز ہیں اس وقت دنیا میں جو اسلام کی بارے میں غلط باتیں فلوٹ کر رہی ہیں. آیت نہیں آیت لکھتے بھیج رہی ہیں، حدیث نہیں حدیث لکھتے چل رہی ہیں، اور بندہ کہتا ہے آگے بڑھا دو. اچھا یہ بڑا عجیب کی بات ہے، کوئی وظیفہ آیا کہ جمعے کے دن یہ پڑھنا ہے، اس نے پڑھنا نہیں ہے، آگے بڑھا دینا ہے. بھائی پہلے خود تو پڑھو. ہمارا مقصد یہ دنیا پڑھ لے اور میں فارورڈ کرنے والا بن جاؤں. اگر واقعی کوئی اچھی چیز بھی ہے تو خود بھی تو عمل کرے نا بھائی.